نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 158 سے پڑھیں گے، اور یہ سورت کا 20واں رکوع ہے، اور اس 9واں پارہ جو چل رہا ہے ہمارا، اس کا یہ 10واں رکوع ہے۔ قل یا ایھا الناس، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے انسانو، انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا تم سب کی طرف۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ ساری انسانیت کے لیے نہیں تھے، بلکہ ہر پیغمبر اور ہر رسول اپنی اپنی بستی، اپنا علاقہ، اپنی قوم کے لیے رسول ہوا کرتا تھا، اور ایک ہی وقت میں کئی رسول ہوتے تھے۔ ایک علاقے میں، ایک بستی میں ایک رسول، دوسری بستی میں دوسرا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، سب کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب پچھلے سبق میں بھی یہی بات ہوئی تھی، جو بندہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، تو وہی جنت میں جائے گا۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرے، ان کی بات مانے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سارے پیغمبر نہیں، بلکہ یہودیوں کی تورات میں اور عیسائیوں کی انجیل میں، دونوں کتابوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں موجود ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیں، تو جو یہودی اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی مانیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں اور خوشخبریاں دی ہیں۔ اگر اس بات کو نہیں مانتے تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے پیغمبروں کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنا، یہ بات بھی میں نے بتائی تھی، کسی ایک پیغمبر کا انکار کر دینا اللہ کے ہاں سب پیغمبروں کا انکار ہے، اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، پہلے سارے پیغمبروں کو بھی ماننا ہے۔ ہم مسلمان پہلے سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے، ان پر آنے والی کتابیں برحق تھیں، لیکن اب اطاعت اور فرما برداری آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ الذی، وہ ذات، وہ اللہ، لہو ملک السماوات، کہ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہ مارتا ہے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ اب اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے بھیجے ہوئے اسی رسول پر، النبی، جو نبی، الامی، امی ہے، النبی الامی، جو امی نبی۔ کل پچھلا جو سبق ہم نے پڑھا اس میں بھی یہ بات تھی، النبی الامی، دیکھیں پچھلی آیت میں، یتبعون الرسول النبی الامی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، النبی الامی۔ تو کل کے پچھلا جو سبق ہم نے پڑھا اس پر ایک ساتھی نے سوال کیا، اعتراض سمجھ لیں، یہ سوال سمجھ لیں، آپ سب کا حق ہے، آپ کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے امی کا معنی، میں نے کہا تھا کہ امی کا معنی جو ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے نا، ان پڑھ، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ان پڑھ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ امی کا معنی ہوتا ہی ان پڑھ ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ میں نے پچھلے سبق میں کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نبی جو ان پڑھوں میں بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھوں میں بھیجے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معنی تو کسی مفسر نے نہیں کیا، یہی معنی ہی کرتے ہیں ان پڑھ۔ تو میں نے تفاسیر میں ان کو اسکرین شاٹ بھی بھیجے، مفسرین نے اس کے 4 معنی کیے ہیں، میں نے صرف 2 بتائے تھے، 4 معنی الامی کے مفسرین نے 4 معنی کیے ہیں۔ اور آپ مترجمین جو ترجمہ کرنے والے ہیں نا، ان کا ترجمہ بھی اٹھا کر دیکھیں نا، تو کسی نے ترجمے میں ان پڑھ نہیں لکھا، سب نے اسی ترجمے میں بھی دیکھ لیں آپ، یہ مصباح القرآن کا ترجمہ اس نے رسول امی، امی کا ترجمہ امی ہی کیا ہے، کیونکہ ایک ایسا لفظ، اب سمجھنے کی بات جو ہے، میں نے بھی کل اس ساتھی کو بھی یہی بات سمجھائی تو وہ سمجھ گئے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دیں، اور حق سب کا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ بھی کوئی بھی آپ کا سوال ہو، سبق سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان پڑھ جو لفظ ہے، امی کا لفظی ترجمہ یہی ان پڑھ ہوتا ہے، آپ ڈکشنری میں دیکھ لیں منجد اٹھا کر، اس میں یہ لکھا ہے۔ لیکن ایسا لفظ جو ہمارے عرف میں، جس میں تھوڑا سا
توہین والا پہلو ہے، ادب اس میں نہیں ہے، تو وہ لفظ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں بولیں؟ ہمارے پیغمبر کے لیے وہ لفظ ہم کیوں بولیں؟ اب ایک بندہ، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی انسان سے نہیں پڑھے، آپ کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، آپ کو اللہ نے پڑھایا ہے۔ اور اب ایک بندہ، میں مثال سے سمجھاؤں، ایک بندہ پاکستان میں نہیں پڑھا، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، آپ اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ یہ پاکستان میں نہیں پڑھا تو یہ ان پڑھ ہے، ایک علاقے میں وہ نہیں پڑھا تو ان پڑھ ہے، یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے۔ ایک انسان سے پڑھا ہوا ہے یا کسی اور جگہ پہ جا کے پڑھتا ہے، انسان سے پڑھتا ہے، انسان سے پڑھے ہوئے کو تو ہم ان پڑھ نہیں کہتے، اللہ کے پڑھے ہوئے کو ہم ان پڑھ کیوں کہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے چار معنی جو مفسرین نے کیے ہیں وہ صرف ان پڑھ نہیں، دوسرے معنی بھی اس کے ہوتے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہی ہے کہ آپ کسی انسان سے نہیں پڑھے، وہ بندہ جس کا کوئی استاد نہ ہو دنیا میں، اللہ رب العالمین نے خود آپ کو پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ آپ امی ماں والے، ماں کو بھی کہتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے آپ کے والد نہیں تھے تو اس لیے آپ ماں والے، اور ایک القریٰ، آپ مکہ میں پیدا ہوئے تو اس مکہ بستی کو القریٰ کہا جاتا ہے، تو آپ القریٰ والے، اس بستی والے۔ اور دوسرا، جس آپ قوم میں آئے، جس قوم کی طرف بھیجے گئے، وہ ان پڑھ قوم تھی، وہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ وہ دوسری آیت میں بھی اس کا ذکر ہے، تقویت ملتی ہے اسی معنی کو جو میں نے پچھلے سبق میں کیا تھا کہ یجدونہ عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، کہ ایسی قوم کی طرف آپ کو بھیجے گئے جو ان پڑھ تھی، ان پڑھ قوم میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی ان پڑھ کرنا درست نہیں ہے، آپ صلی اللہ، یہ ہمارے عرف میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو وہ لفظ بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اور معنی بھی اس کے ہوتے ہیں، اور صحیح معنی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، بغیر استاد کے اللہ رب العالمین نے آپ کو تربیت دی ہے، کسی استاد سے نہیں پڑھے، اور ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی اور بتلائی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف بھیجے گئے وہ بھی ان پڑھ قوم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ ان پڑھوں کو ایسا سمجھایا، ایسی ان کی اخلاقی تربیت کی کہ وہ کائنات کو سدھارنے والے بن گئے۔ وہ لوگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، مجھے تو بکریاں چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، بالکل گوار دیہاتی، کچھ بھی پتہ نہیں، دنیا کے ترقیاتی دور، تمدن سے، اخلاق سے بالکل دور، ان پڑھ قوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ایسا اخلاق سکھایا، اتنی ان کی جو ہے نا ان کے دلوں کو بدلا کہ انہوں نے دنیا کی قیادتیں کیں، ٹھیک ہے۔ یؤمن باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وکلماتی، اور اس کی باتوں پر، واتبعوہ، اسی نبی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو، رہنمائی حاصل کر سکو۔ تو آج کی اس آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور آپ کا مقام ہے، اور یہی پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرم برداری میں ہی دنیا و آخرت کی نجات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راہ نہیں ہے جس میں نجات ہو، کامیابی ہو۔ کامیابی جس انسان کو بھی چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، شان، مقام کو سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے والا ہمیں بنا دے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دیں، اور بغیر حساب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا کے اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔